مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 43 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 43 ویڈیوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن تک قیام فرمایا، اور پھر اس غار سے نکلے، مکۃ المکرمہ کے راستے میں آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ یاد آیا، رونے لگے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جلد ہی اس شہر کو واپس آئیں گے اور یہ شہر آپ کے حصے میں آئے گا۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے۔ سراقہ ابن مالک نے آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا، زمین میں وہ دھنس گئے، ان کا گھوڑا دھنس گیا۔ آپ علیہ السلام نے امان دی، وہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ اب میں آپ علیہ السلام کا پیچھا نہیں کروں گا اور لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ اس راستے پر کوئی نہیں گیا۔ آپ علیہ السلام کا یہ سفر جاری ہے۔ جو توشہ ساتھ میں تھا، جو پانی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پانی کی تلاش شروع ہوئی اور توشے کی، کھانے کی تلاش شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک بوڑھی خاتون اس کے باہر تشریف رکھی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر وہاں پہنچے، نام پوچھا تو ان کا نام ام معبد تھا۔ بڑا مشہور یہ واقعہ ہے۔ ام معبد کے پاس آپ علیہ السلام نے کچھ دیر ہجرت کے اس سفر میں قیام فرمایا۔ ان سے گھر کی تفصیلات پوچھی۔ ان کا خیمہ وہاں لگا ہوا ہی اس لیے تھا، ان کی آرزو یہ تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ راستے سے گزرنے والے مسافروں کی وہ خدمت کریں، اور خدمت کیا کرتی تھی، مہمانوں کو بلاتی تھی، جو ان کے پاس موجود رہتا تھا وہ کھلا کے آگے کا سفر کرواتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ام معبد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے ستایا گئے، جن کے اوپر ظلم ڈھایا گئے، معلومات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ موجود نہیں ہے، جو بکریاں ہیں میرے شوہر ابو معبد نے چرانے کے لیے وہاں وہ کسی اور طرف چلے گئے، وہ تو یہاں موجود نہیں۔ ایک بکری وہاں کونے میں بالکل کنارے میں لاغر اور کمزور بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اس بکری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس کا دودھ نہیں آتا؟ ام معبد نے کہا کہ دیکھیے وہ لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکے، ابو معبد اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے، وہ آپ کو دودھ کیا دے گی اور اس سے آپ کا پیٹ کیا بھرے گا؟ اس سے کوئی کام آپ لوگوں کا نہیں نکل سکتا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتی ہوں کہ اس وقت میرے پاس کوئی اور چیز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ میں تو یہاں بیٹھی ہی اس لیے ہوں تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، یہاں سے آنے جانے والے مسافروں کو اپنا مہمان بنا سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت لی اور اس بکری کو اپنے قریب لیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا،
وہ لاغر بکری، وہ کمزور بکری، وہ ایسی بکری جس کو ابو معبد ساتھ نہیں لے گئے تھے، لیکن اب دودھ نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، ایک دو گلاس نہیں، ایک پورا ٹب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ نکال نکال کر بھر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پیا، وہ جو رہبر ساتھ میں تھا عبداللہ ابن اریقط نے، اس نے پیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ام معبد نے پیا، اور سب نے سیراب ہو کر پیا۔ اس کے باوجود وہ دودھ بچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ ادا کیا اور آگے چلے گئے۔ ان کے جو شوہر تھے ابو معبد، شام کو وہ گھر آئے، دیکھا کہ یہاں تو دودھ بھرا ہوا ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دودھ کہاں سے آیا؟ میں نے تو ساری بکریاں میرے ساتھ تھی، میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، یہ جو یہاں بکری ہے وہ تو کمزور تھی، لاغر تھی، وہ اس قابل نہیں تھی کہ دودھ دے سکے، تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد نے کہا کہ ایک بہت مبارک شخص، ایک مبارک آدمی، ایک خوبصورت آدمی اور ایک بڑا بابرکت آدمی میرے پاس آیا تھا، یہ ساری برکتیں اس کی ہیں، اسی کی وجہ سے یہ دودھ آیا۔ اور ام معبد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بڑے بڑے عربی جاننے والے بھی دنگ رہ جائیں، حیران رہ جائیں کہ یہ کیا الفاظ ہے، ایک مرتبہ کی ملاقات ہے، ایک مرتبہ کی زیارت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ، حسن و جمال کی عجیب و غریب کیفیت، خوبصورتی کا ایک پورا نقشہ کھینچ کے انہوں نے ابو معبد کے سامنے ذکر کر دیا۔ ان کا رنگ چمکتا ہوا گئے، چہرہ خوبصورت ہے، پیشانی چوڑی ہے، بال گھنگریالے اور کالے ہیں اور گردن باریک سی ہے، اور جو ان کی آنکھیں ہیں وہ بالکل روشن اور چمکدار ہیں، نہ وہ گنجے ہیں، نہ وہ موٹے ہیں، نہ بہت زیادہ لمبے ہیں، نہ بہت پستہ قد ہیں، بالکل درمیانہ ان کا قد ہے۔ وہ خاموش رہتے ہیں تو باوقار لگتے ہیں، اور بولنے لگتے ہیں تو موتی جھڑنے لگتے ہیں۔ ایسی تعریف اور ایسا شاندار نقشہ انہوں نے کھینچا، عربی زبان کا ایک شاہکار ان الفاظ کو کہا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی زیارت کی، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، لیکن ایسا آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا کہ سننے والوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن و جمال آ جائے۔ ابو معبد نے کہا کہ یہ تو وہی ہستی ہے، یہ تو وہی شخصیت ہے جن کو مکہ کے لوگ تلاش کر رہے ہیں، جن کو ستایا جاتا تھا، جن کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور ان کے اوپر آج انعام رکھا گیا ہے۔ ہائے کاش میں ان سے ملاقات کر لیتا، میرا یہ پختہ ارادہ ہے، میرا یہ پکا عزم ہے کہ اگر میں نے ان سے ملاقات کر لی تو میں ضرور ان کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی ہجرت کا یہ سفر جاری ہے۔ ادھر مدینۃ المنورہ میں بے چینی ہے، شوق ہے، لوگوں کو انتظار ہے، لوگ خوشی اور مسرت سے جھوم رہے ہیں۔ اطلاع مل چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقصود، ہمارے مطلوب، ہمارے محبوب مکۃ المکرمہ سے نکل چکے ہیں، اور آج پہنچیں گے، کل پہنچیں گے، آج پہنچیں گے، کل پہنچیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ مدینۃ المنورہ کے سارے لوگ اپنی بستی سے باہر نکلتے تھے، صبح انتظار میں رہتے تھے کہ آ جائیں گے، آ جائیں گے، اور جب دوپہر کی گرمی بڑھنے لگتی، سخت دھوپ نکلتی، تو مایوس ہو کر مدینے میں واپس چلے جاتے، انتظار میں ہیں کہ حضور آئیں گے، ہم دیدار کریں گے، ہم زیارت کریں گے، ہم ملاقات کریں گے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر خوشی حاصل کریں گے۔ ایک دن ایسے ہی انتظار میں ہیں کہ یہودی نے اعلان کیا کہ اے مدینے والو، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ یہودی نے اعلان کیا کہ اے مدینے والو، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لا رہے ہیں، مجھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ سارا مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا، اور انہوں نے تلواریں اپنی کمر پر باندھ لی، اور آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے مدینۃ المنورہ سے باہر نکل آئے۔ مدینۃ المنورہ سے بالکل قریب ایک بستی ہے جس کو قبا کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے مبارک قدم اس بستی میں رکھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن قیام فرمایا، بعض روایتوں میں ہے کہ 12 دن قیام فرمایا، بعض روایتوں میں ہے 25 دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء کی اس بستی میں قیام فرمایا۔ مدینۃ المنورہ کے لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی اس بستی میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ مسجد بنائی گئی، تعمیر کی گئی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ اس بستی کے رہنے والوں کی تعریف کی گئی، اس مسجد کی تعریف کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے سے، اس بستی سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینۃ المنورہ میں قیام فرما لیا تب بھی ہفتے میں 1 دن ضرور اس قباء کی بستی میں تشریف لاتے تھے، اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی جگہ سے وضو بنا کے اس علاقے میں آئے گا اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی میں 5 دن یا 12 دن یا 25 دنوں تک قیام فرمایا۔ مدینۃ المنورہ کے لوگ ادھر شوق میں گئے، انتظار میں گئے، تیاریاں چل رہی ہیں، جن کو ملاقات کرنا ہے وہ یہاں آتے، ملاقات کرتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتے۔ یہیں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں لوٹانے کا ان کو حکم دیا تھا۔ قباء کی اس بستی میں انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور بھی جو دوسرے صحابہ تھے جو ابھی تک مدینۃ المنورہ نہیں پہنچے تھے، وہ سارے کے سارے یہاں جمع ہوتے تھے، محفل لگتی تھی۔ کیسا نور کا سما ہوگا اور کیا حالت ہوگی اور کتنی خوشیاں اس بستی میں اللہ رب العزت کے اس حبیب کے، اس پیغمبر کے، اس لاڈلے رسول کے آنے کی وجہ سے ہوں گی، وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، وہ ہم بتا نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں نے اس بستی کو قیامت تک کے لیے جاویداں بنا دیا، قیامت تک کے لیے اس کو ایک گلستاں بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایک برکت کا ذریعہ بنایا، اس بستی کو بھی اللہ رب العزت نے مبارک قرار دے دی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینۃ المنورہ کی طرف ہوا، اور وہاں جو واقعات پیش آئے ہم انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔